اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَظِّمْ مَنْ شَاعِرِ اللَّهِ وَأَنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے وہ اس کے تقوی قلب کی علامت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ جو اللہ کی نشانیوں کے احترام کے بارے میں بتا رہی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرو، اور اللہ کی نشانیوں کا احترام کرنا یہ تقوی قلب کی علامت ہے کہ بندہ متقی ہے، بندہ پرہیزگار ہے، بندہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس ہی لیے وہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ نشانیاں پروردگار ہم کس کو مانیں، اس کے بارے میں ہمیں وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں۔ دیکھیے، اللہ جو نہ کبھی دکھائی دیا ہے اور نہ کبھی دکھائی دے گا، نہ اللہ کل دکھائی دیا، نہ اللہ محشر میں نظر آئے گا، نہ اللہ قیامت کے دن نظر آئے گا۔ اللہ نظر آنے والی ذات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جسم و جسمانیات سے بڑی ہے، مبرہ ہے۔ نہ اللہ کا جسم ہے، نہ اللہ کے ہاتھ پیر ہیں، نہ اللہ کی آنکھیں ہیں، کچھ بھی اللہ کا نہیں ہے، مگر وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اس کی نشانیوں کا احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کا احترام کیا۔ اس کی نشانیوں کا احترام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا اور ہم نے اس کے سامنے، اس کی عظمت و بزرگی کے سامنے سجدہ کیا، اس کے حکم کے اوپر عمل کیا۔ اللہ کی نشانیوں میں کیا ہے؟ کعبہ اللہ کی نشانی ہے، صفا و مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، حجر اسود یہ اللہ کی نشانی ہے، وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو شاعرہ الہی کہلاتی ہیں، جس کے متعلق ارشاد ہوا کہ صفا و مروہ شاعر اللہ ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ صفا و مروہ شاعر الہی ہیں، اللہ کی نشانیوں کا احترام ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بات، یہ فکر، یہ نظریہ اور یہ آئیڈیالوجی جو اسلام میں داخل ہو گئی ہے کہ بس اللہ ہی اللہ کا، یہ اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سارا احترام اللہ کے لیے، ساری تعظیم اللہ کے لیے، ساری عزتیں اللہ کے لیے، سب کچھ بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بے شک بات صحیح ہے کہ سب کچھ اللہ کے لیے، سارا احترام اللہ کے لیے، ساری تعظیم اللہ کے لیے، ساری عظمت اللہ کے لیے، ساری بزرگی اللہ کے لیے، مگر اللہ ہی جس کے لیے احترام کا حکم دے تو ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ جس کی تعظیم کا ہم کو حکم دے اس کی تعظیم ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ جس کے بارے میں احترام کا حکم دے اس کا احترام کیجئے،
اور جس کی توہین کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اس کی توہین کیجئے، اس کی توہین کیجئے۔ اگر ساری عظمت، ساری جلالت، ساری بزرگی سب کچھ اللہ ہی کے واسطے ہے تو پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے آدم کو سجدہ کیوں کروایا؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے آدم کو سجدہ کیوں کروایا، ملائکہ کو کیوں جھکوایا آدم کے سامنے؟ اس لیے کہ آدم ہیں، غیر اللہ ہیں، اللہ نہیں ہیں۔ ان فرشتوں نے زمین سے مٹی لا کے آدم کے پیکر کو بنایا، آدم کا پیکر بن کے تیار ہوا، آدم کا پیکر رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے پیکر آدم میں اپنی روح میں سے کچھ روح پھونکی، اور جب آدم اٹھ کے بیٹھے تو انہیں حکم دیا گیا فرشتوں کو کہ تم اس کو سجدہ کرو۔ حکم ہوا کہ جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے کچھ پھونک دوں تو تم انہیں سجدہ کرنا۔ آدم اٹھ کے بیٹھے، اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ آدم کے پیکر میں ڈالی، اور جیسے ہی روح پھونکی فرشتوں نے سجدہ کیا، آدم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اب میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری تعظیم تو اللہ کے واسطے ہے، سجدہ تو اللہ کے واسطے ہے، یہ جنت میں معصوم ملائکہ کے ذریعے سے اللہ کس کو سجدہ کروا رہا ہے؟ کیا آدم اللہ ہیں؟ کیا آدم اللہ ہیں؟ کہا نہیں، سمجھیے، سو بات سمجھیے، معاملہ سمجھیے کہ بے شک سجدہ اللہ کے لیے، تعظیم اللہ کے لیے، بزرگی اللہ کے لیے، احترام اللہ کے لیے۔ اللہ جس کو احترام کا حکم دے اس کا احترام کیجئے، جس کے احترام کا حکم نہ دے اس کا احترام نہ کیجئے۔ معاملے دو ہیں۔ جنت میں آدم کو سجدے کا حکم دیا، جنت میں آدم کے سجدے کا حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ مجھے سجدے کا حکم نہیں ملا، آپ کو سجدے کا حکم نہیں ملا، کسی مولانا کو سجدے کا حکم نہیں ملا، کسی مولوی صاحب کو، مسجد کے امام کو سجدے کا حکم نہیں ملا، اس لیے کہ ہم میں آپ میں کوئی وہاں تھا ہی نہیں۔ وہاں تو ملائکہ تھے، وہاں تو فرشتے تھے جو اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ عبادت کو رکوا کے، ملائکہ کی عبادت کو رکوا کے آدم کو سجدے کا حکم دیا۔ یہ ہے تصویر کا ایک رخ، جہاں حکم احترام دیا جا رہا ہے۔ سنیے گا، یہ ہے تصویر کا ایک رخ جہاں احترام کا حکم دیا جا رہا ہے کہ پیشانی جھکا کے احترام کرو، اور اس کے بعد جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، جس نے انکار کیا، جو اکڑ گیا، جس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، اس کو اللہ نے جنت سے نکال دیا اور طوق لعنت گلے میں ڈال دیا۔ کہا تو جنت سے نکل جا، تیرے اوپر میری لعنت صبح قیامت تک کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے، کسی کے احترام کا حکم دیا جا رہا ہے، کسی کے گلے میں طوق لعنت ڈالا جا رہا ہے، کسی پر لعنت ہو رہی ہے، کسی کو سجدہ کرایا جا رہا ہے۔ ہم اسی اصول پر تو قائم ہیں کہ جس کے احترام کا اللہ نے حکم دیا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، جو قابل لعنت ہے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ معاملہ ہے۔ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرو، شاعر اللہ کے احترام کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ شاعر اللہ کا احترام کرو۔ تو احترام کا معاملہ اصل میں اللہ کے واسطے ہے۔ اللہ جس کو حکم دے ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اس کے سامنے پیشانی جھکانا چاہیے، ہمیں اس کے سامنے بزرگی کا اس کی اعتراف کرنا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کی نشانیاں، آج ایک آئیڈیالوجی یہ ہے، یہ فکر یہ ہے کہ بس اللہ ہی اللہ کہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ آواز دیجیے، اللہ کے علاوہ کچھ نہ کہیے، بس اللہ ہی اللہ ہے، بس اللہ ہی اللہ، اللہ کے علاوہ نہ رسول ہیں کچھ، نہ کچھ اہل بیت ہیں۔
بس اللہ ہی اللہ ہے۔ یہ اللہ کی محبت میں اللہ اللہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ میں اس وقت اس P5 ورلڈ پر، اس چینل پر اپنے تمام سننے والوں کو مخاطب کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی محبت میں اللہ اللہ نہیں کہا جا رہا ہے، یہ رسول اور آل رسول کی عداوت میں اللہ اللہ کہا جا رہا ہے۔ یہ رسول کی عداوت ہے، آل رسول کی عداوت ہے۔ ورنہ ہم رسول کو مانتے ہیں تو رسول کو کیا کہتے ہیں ہم؟ رسول اللہ، اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول محمد کون ہیں؟ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، ولی پروردگار۔ تو اس میں اللہ کا نام نامی ہے۔ رسول ہیں تو اللہ کے، ولی ہیں تو اللہ کے۔ اللہ کے مقابلے کے اوپر کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے کے اوپر وہ رسول ہم ان کو مان رہے ہیں، یا اللہ کے مقابلے کے اوپر ہم علی کو ولی مان رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے مقابلے کی بات نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ان کو رسول مانا ہے، اللہ کے حکم سے علی کو ولی مانا ہے۔ یہ ہے مسئلہ عزیزان گرامی۔ حکم پروردگار اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کا احترام نہیں۔ بے شک اللہ کا احترام ہے، مگر اللہ جس کے احترام کا ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں اس کا بھی احترام کرنا ہے۔ جس کے احترام کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے، اس کا احترام ہمیں کرنا ہے۔ کعبہ کا ہمیں احترام اس لیے کرنا ہے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ ہے مسلمانوں میں کوئی ایسا جو کہے کہ ارے یہ تو پتھر کا بنا ہوا گھر ہے، ہم اس کا کیا احترام کریں گے؟ ابراہیم نے بنا دیا تھا اور بنا کر کہہ دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم تو اللہ کے جسم و جسمانیات کو نہیں مانتے، اللہ تو اس سے مبرہ ہے۔ جب اللہ کے جسم نہیں ہے تو پھر اللہ کا گھر کیسا؟ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، جب اللہ کے جسم نہیں ہے تو اللہ کا گھر کیسا ہے؟ کسی مسلمان میں دم جو یہ کہے کہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ مجھے بتائیے، آپ وہ دن بتائیے، وہ تاریخ بتائیے، وہ موقع بتائیے، وہ سال بتائیے جب اللہ اپنے گھر میں آیا ہو، جو گھر ابراہیم نے اللہ کے واسطے بنایا تھا۔ کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا، کیسی بات کر رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اولوالعزم ہیں، نبی ہیں، انہوں نے اللہ کے واسطے گھر بنایا، بنا کر کے اللہ کو پیش کیا، اللہ نے بیتی کہہ کے اس کو منظور کر دیا۔ اگر آپ اس کو بیت اللہ نہیں مانتے، کعبے کا احترام نہیں کرتے، کعبے کو اللہ کا گھر نہیں مانتے، تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیے گا، نکل جائیے گا، مسلمان نہیں رہیے گا۔ ہمیں ماننا ہی ماننا ہے اگر مسلمان رہنا ہے۔ چلیے ہم نے مانا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، مان لیا ہم نے، دل پر پتھر رکھ کے مان لیا، مگر کعبے کو مانا ہے، کعبے میں جو کالا پتھر لگا ہوا ہے اس کو نہ مانیے، اس لیے کہ وہ تو پتھر ہے، اس کو نہ چومیے، اس کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے بوسہ نہ لیجئے، اس کو نہ مانیے، اس لیے کہ اسلام تو بت پرستی رکوانے کے لیے آیا ہے، نہ یہ کہ پتھر کو چموانے کے واسطے آئے۔ حج میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ جائیے، بوسہ دیجئے، اپنے دہن سے حجر اسود کو بوسہ دیجئے، چومیے۔ اگر آپ بوسہ نہیں دے سکتے، فاصلہ زیادہ ہے، دوری ہے، بھیڑ ہے، حجر اسود کے قریب نہیں پہنچ سکتے، تو اپنے ہاتھ کا اشارہ کیجئے پتھر کی طرف، حجر اسود کی طرف، اور اپنے ہاتھ کو چوم لیجئے، اپنے ہاتھ کی انگلیاں چوم لیجئے، گویا آپ نے حجر اسود کا بوسہ دے دیا۔ کعبے کا احترام، حجر اسود کا احترام، مقام منی وہاں جائیے،
صفا و مروہ کا احترام وہاں دوڑیے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے مکے میں؟ حج کے موقع پر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا نہیں بھائی ان سب کا احترام ہے، ان سب کا احترام ہے، اگر آپ نے اس کا احترام نہیں کیا تو گویا آپ نے حکم پروردگار کی خلاف ورزی کی۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، حکم پروردگار کی خلاف ورزی کی اگر آپ نے اس کا احترام نہیں کیا۔ اچھا تو ہم نے کعبے کو چوما، کعبے کا احترام، حجر اسود کو چوما، حجر اسود کا احترام، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی دوڑے، صفا و مروہ کا احترام، جو جانور ہم نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا، جو دمبا اپنے ہاتھ سے کاٹا، کہا بھائی اس کا گوشت یوں پھینک کے نہ چلے آئیے، اس کا احترام یہ ہے کہ اس کا گوشت لے کے آئیے، کھائیے، پکائیے۔ اچھا چلیے وہ تو ابراہیم نے بنایا تھا کعبہ، حجر اسود جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، صفا و مروہ کے درمیان جناب ہاجرہ دوڑی تھیں، لیکن یہ دمبا، یہ جانور، یہ بکرا، یہ آپ خود ہی اس کو ذبح کر رہے ہیں، خود ہی اس کا گوشت کھا رہے ہیں، گوشت کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ارے دمبا تو دمبا ہے، چلیے جانور ہے، جانور کے گلے کی رسی کے احترام کا حکم بھی اسلام دے رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی فلسفہ احترام سمجھیے کیا ہے کہ احترام کا فلسفہ کیا ہے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر کعبہ محترم ہو سکتا ہے، اگر حجر اسود محترم ہو سکتا ہے، اگر صفا و مروہ محترم ہو سکتے ہیں، اگر قربانی کا جانور محترم ہو سکتا ہے، اگر اس کے گلے میں پڑی ہوئی رسی محترم ہو سکتی ہے، تو کیا وہ بزرگ نہیں محترم ہوں گے جس میں کوئی رسول اللہ ہے، کوئی ولی اللہ ہے؟ بس عزیزان گرامی میں اپنی بات کو مختصر کروں کہ یہ آئیڈیالوجی اور یہ نظریہ بالکل غلط ہے جو زبردستی مسلمانوں نے تھوپ رہے ہیں اپنا نظریہ اور اپنی آئیڈیالوجی۔ اور یہ 8 شوال جو انہدا میں جنت البقیع کا دن ہے، جنت البقیع میں جو روضے منہدم کیے گئے، جنت البقیع میں جو تعمیرات تھیں، رسول کی بیٹی کے روضہ قبر مبارک پر روضہ تعمیر تھا، ہمارے ائمہ 4 امام، دوسرے امام امام حسن علیہ السلام، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ 5 معصوم، 4 معصوم اور 1 معصومہ، ان کی قبروں پر سایہ تھا۔ اور جو روضے تعمیر تھے، خدا لعنت کرے آل سعود پر جنہوں نے روضوں کو منہدم کیا، وہ اپنی آئیڈیالوجی عالم اسلام کے اوپر تھوپنا چاہتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ قرآن کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات نے بھی زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھوایا، تلوار گلے پر رکھ کر کے کلمہ نہیں پڑھوایا ہے۔ اپنی مرضی سے کلمہ پڑھو، سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھو۔ ہم آنکھیں بند کر کے اللہ کو نہیں مانتے ہیں، آنکھیں کھول کے اللہ کو مانتے ہیں۔ اپنی مرضی سے مسلمان ہیں، زبردستی کے مسلمان نہیں ہیں۔ تو اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ تو جب اسلام میں زبردستی نہیں ہے، مذہب اعلان کر رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے، تو بھی اپنی آئیڈیالوجی جو سعودی ممالک ہے، سعودی حکومت ہے، سعودی عرب ہے، یہ اپنی آئیڈیالوجی زبردستی کاہے کے واسطے عالم اسلام کے سر پر تھوپ رہا ہے۔ دیکھیے یہ جو وہابیت ہے یہ بہت زیادہ دن پروان چڑھنے والی نہیں ہے۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں، ایسی خبریں ہیں کہ اندر اندر خود بہت دن سے اختلاف ہو رہا ہے۔ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کی حفاظت کے لیے
کسی کو قید کیا جا رہا ہے، کسی کو قتل کیا جا رہا ہے، کسی کو خانہ قید ہو کیا جا رہا ہے، کسی پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. یہ دھیرے 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 دھواں دیا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے آگ جل رہی ہے. انشاءاللہ دیکھیے گا وہ دن دور نہیں ہے کہ ایک دن یہ آگ شعلہ بن کر کے پوری سعودی حکومت کو نگل لے گی. یہ سعودی نظریہ، وہابی نظریہ، اہل سعود کا نظریہ، یہ 4 پلرز پر قائم ہے، یہ 4 پلرز پر ٹھہرا ہوا ہے. ان کے 4 ستون ہیں جن پر وہابی آئیڈیالوجی ٹھکی ہوئی ہے اور ٹھہری ہوئی ہے. کیا ہیں وہ 4 ستون؟ وہ کیا ہیں 4 پلرز جن کے اوپر وہابی آئیڈیالوجی ٹھہری ہوئی ہے؟ سب سے پہلا جو وہابی نظریہ ہے وہ ہے عدم شفاعت. دوسرا نظریہ عدم توسل. تیسرا نظریہ عدم احترام. اور چوتھا نظریہ عدم آثار. یعنی یہ 4 چیزوں کے سختی سے مخالف ہیں کہ یہ شفاعت کے قائل نہیں ہیں. عدم شفاعت، یہ شفاعت کے قائل نہیں ہے وہابی. دوسرا نظریہ ان کا عدم توسل ہے، یہ وسیلہ نہیں مانتے، وسیلے کا انکار کرتے ہیں. تیسرا نظریہ عدم احترام، یہ احترام کے قائل نہیں ہیں. چوتھا نظریہ عدم آثار، یہ آثار کے قائل نہیں ہیں. آثار مطلب وہ چیزیں جس کو دیکھ کے کسی کی یاد تازہ ہو جائے. جیسے میں نے ابھی کہا، حج کے لیے آپ گئے، صفا و مروہ کو دیکھا، جناب ہاجرہ کی یاد تازہ ہو گئی. منی میں قربانی کرنے گئے، ابراہیم و اسماعیل کی یاد تازہ ہو گئی. مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے آئے، جناب ابراہیم کی یاد تازہ ہو گئی. یعنی کسی کی یاد تازہ ہونا کسی چیز کو دیکھ کر کے، یہ آثار کہلاتا ہے. وہ چیز آثار ہے جس کو دیکھ کے کسی کی یاد تازہ ہو جائے. یہ چاروں جو وہابی نظریے ہیں، وہابی پلرز ہیں، یہ چاروں قرآن کے خلاف ہیں. قرآن توسل کا حکم بھی دیتا ہے، قرآن شفاعت کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے، قرآن احترام کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے، قرآن آثار کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے. وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا. قرآن ان چاروں نظریوں کا مخالف نہیں ہے. اپنا احترام تو کیا ہو تو عین اسلام ہے، وی وی آئی پی پروٹوکول ہو تو عین اسلام ہے، اور آل رسول کا احترام کیا جائے تو غلط ہے، رسول کا احترام کیا جائے تو بدعت ہے. اپنا کوئی مر جائے تو قبر پر بیٹھ کے آنسو بہانا سنت ہے، اور حسین کے غم میں آنسو بہانا یہ کفر ہے، بدعت ہے. تو عزیزان گرامی، یہ 4 پلرز ہیں جن پر وہابیت کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ یہ چاروں پلرز اسلام کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، دین کے خلاف ہیں. آپ جو کریں وہ صحیح ہے، ہم جو کریں وہ غلط ہے. آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کس نے بنا دیا؟ آپ کا اسلام سے تعلق ہی کیا ہے؟ ابھی کتنے دن آپ کو ہوئے ہیں؟ کل تک چرواہے تھے عرب کے، کل تک جانوروں کو ریگستان میں چراتے تھے، کل تک قافلے جانے والے ان کو لوٹتے تھے اور ڈاکو تھے اور لٹیرے تھے، کل تک بدو تھے. آج جب پیٹرو ڈالر آ گیا، جب زمین سے پٹرول نکل آیا، پیسہ آ گیا، تو ذل الہی ہو گئے، بہت بڑے ہو گئے.
تو جس طریقے سے دولت آئی ہے انشاءاللہ اسی طریقے سے ایک دن دولت چلی جائے گی. وہ دن دور نہیں ہیں کہ جب اپنی پرانی اصلی حالت کے اوپر یہ آل سعود واپس پلٹ کے آ جائیں گے. اس لیے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے. اور پھر یہ بات تو ہم کو شہزادی جناب زینب نے بتا دی کہ اگر ظالم کو حکومت مل جائے تو وہ حکومت نہیں ہوتی ہے، مہلت ہوتی ہے. جب یزید نے کہا تھا جناب زینب کو مخاطب کر کے کہ دیکھو تمہارے بھائی نے اسی حکومت کے لیے تلوار چلائی تھی، یہ حکومت اللہ نے یہ حکومت مجھے دی ہے. تو جناب زینب نے صبح قیامت تک کے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ صبح قیامت تک یادگار رہے گا بی بی کا جملہ کہ یزید اگر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حکومت ہے تو یہ حکومت نہیں ہے، مہلت ہے. مہلت چند دن کی ہوتی ہے، حکومت ہمیشہ ہمیشہ کی ہوتی ہے. یزید کو مہلت ملی تھی، ختم ہو گئی. حسین کو حکومت ملی ہے، آج بھی باقی ہے، آج بھی باقی ہے. یہ سعودی حکمراں یہ نہ سمجھیں کہ ان کو حکومت ملی ہے، حکومت نہیں ملی ہے، یہ ان کو مہلت ملی ہے. جس طریقے سے یزید نے اپنی مہلت کے دور میں، جو 3 سال یزید کا مہلت کا زمانہ تھا، اس میں یزید نے فرزند رسول کو شہید کیا، بیویوں کو قید کیا، مسجد رسول کو استبل بنوایا، خانہ کعبہ پر حملہ کیا، کعبے پر آگ برسوائی. اسی طریقے سے یہ ظالم آل سعود ظلم کر رہے ہیں. جنت البقیع میں جناب فاطمہ زہرا کا روضہ، ان کی قبر بے چراغ ہے. ائمہ معصومین جو 4 امام ہمارے دفن ہیں ان کی قبروں پر سایہ نہیں ہے، ان کی قبروں کے اوپر کوئی شمع روشن کرنے والا نہیں ہے. بڑے بڑے محل، بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے عالیشان جگہیں، گھر جگمگا رہے ہیں، بقائے نور بنے ہوئے ہیں. رات اور دن میں تمیز نہیں ہو پاتی کہ دن ہے کہ رات ہے. اتنی روشنی، اتنی روشنی، اتنی روشنی. مگر جو منارہ ہدایت ہیں وہاں اندھیرا ہے. افسوس جن کا کلمہ پڑھا تھا، محمد رسول اللہ کہا تھا، اسی کی اکلوتی بیٹی جس پر کل بھی ظلم ڈھائے جا رہے تھے آج بھی اس پر ظلم ہے. کل فاطمہ زہرا کی ذات پر ظلم تھا، آج فاطمہ زہرا کی قبر پر ظلم ہے. کل فاطمہ زہرا سے کہا گیا تھا کہ فاطمہ یا دن میں اپنے باپ کو رویا کیجئے یا رات کو رویا کیجئے. فاطمہ کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے. آج فاطمہ زہرا کی قبر بے چراغ ہے، آج بھی فاطمہ زہرا کی قبر پر سایہ نہیں ہے. ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. عزیزوں، وہ بی بی جو معصومہ ہے، وہ بی بی جس کا احترام رسول کرتے تھے، جس کو اس کے بابا پر رونے نہ دیا گیا، اس کے بابا پر آنسو نہ بہانے دیے گئے. علی نے ایک حجرہ تعمیر کیا، فاطمہ زہرا اس حجرے میں تشریف لاتی تھیں جس کا نام بیت الحزن رکھا، یعنی رونے کا گھر. بی بی اس حجرے میں تشریف لاتی تھیں، آ کے اپنے بابا پر آنسو بہاتی تھیں، اپنے بابا کو روتی تھیں. چند دن فاطمہ زہرا رسول کے بعد دنیا میں رہیں، اس کے بعد بی بی اس دنیا سے سدھار گئیں. حجرہ ویران ہو گیا. اب اس حجرے میں کوئی نہیں آتا تھا، حجرہ خالی پڑا رہتا تھا. یہاں تک کہ سن 61 ہجری میں حسین شہید ہوئے. بعد شہادت حسین وہ حجرہ پھر آباد ہوا، یعنی 50 برس تک
50 برس تک وہ حجرہ ویران رہا. شہادت حسین کے بعد وہ حجرہ پھر آباد ہوا. جب وہ ماں جس کو اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے وہ اس حجرے میں آتی تھی، چاروں بیٹوں کی قبروں کے نشان بناتی تھی، ایک ایک بیٹے کا نام لے کے کہتی تھی کیا میں تم پر روؤں، کیا میں تم پر روؤں، کیا میں تم پر روؤں. آخر میں کہتی تھی عباس کیا میں تم پر روؤں. اتنا کہہ کے چاروں قبروں کے نشان مٹاتی تھیں، ایک نشان قبر بناتی تھیں اور یہ کہتی تھیں کہ تم پر رونے والی یہ ماں موجود ہے، میں اس حسین پر روؤں گی جس پر رونے والی ماں نہیں ہے. یہ کہہ کے نعرہ مارتی تھی واہ حسینہ، ارے میرا لال حسین، ارے حسین. یہ ام البنین ہیں جنہوں نے کبھی اپنے بیٹوں کا ماتم نہ کیا، کبھی عباس کا ماتم نہ کیا، کبھی اپنے بیٹوں پر نہ روئیں. جب بھی روئیں تو حسین پر روئیں، جب بھی گریہ کیا تو حسین پر گریہ کیا. ہاں ہاں ام البنین نے حسین پر گریہ کیا. فاطمہ نے کہا میرا بیٹا عباس، ارے میرے بیٹے کے دونوں بازو قلم ہو گئے. عباس پر فاطمہ زہرا نے آنسو بہائے، اے میرے لال تجھے کربلا میں شہید کر دیا گیا.